زندگی کے ایک ایک لمحے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہی انسانیت کو دنیا کے اندر فلاح ملتی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو انسانیت کو دنیا کے اندر فلاح نہ مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہر چیز میں سے جتنی طے شدہ کوانٹٹی ہے ہم اتنا ہی زمین پر نازل کرتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو دنیا میں تمام انسان کو مالدار کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو دنیا میں تمام انسان کو مالدار کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو مالداری ہے، یہ جو دولت و ثروت ہے، یہ رب کی طرف سے دیا ہوا ہے، کسی انسان کی اپنی عقل مندی ہوش مندی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی رہنمائی کی، ویسی ہوش مندی اس نے استعمال کیا، اور اس کے پاس اتنی دولت آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو تمام انسان کو مالدار کر دے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسان کو مالدار کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمت کے تقاضے کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ اس طرح سے دنیا کا نظام چل نہیں سکے گا۔ سب سے پہلی بات، مال و دولت کی فراوانی اگر کسی انسان کے پاس یا انسانوں کے پاس آتی ہے تو عام طور سے انسان مال و دولت کے چکر میں پڑ کر کے گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لاتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے رہتے ہیں، حقوق کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ دوسری بات، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو مال و دولت کی فراوانی دے دے تو پھر دنیا کا نظام اس طرح سے نہیں چل پائے گا کہ کسی کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ نے کسی کو زیادہ دولت دیا، کسی کو کم دیا مال، ایک کو امیر بنایا ایک کو غریب بنایا، تو جتنا غریب کو امیر سے ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی امیر کو غریب سے بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اسی طرح سے چل رہا ہے۔ اگر کام کرنے والے نہیں ہو تو بڑی بڑی فیکٹریاں اور دکان کیسے چلیں گے؟ کام کرنے والے ہیں تو چل رہا ہے۔ بہت سارے ایسے دکاندار ہیں، بہت سارے ایسے صنعتی اور کاریگری کرنے والے لوگ ہیں کہ اگر ان کے دکان میں یا کارخانے میں اگر کاریگر نہیں ہو تو ایک مہینے کے اندر میں وہ فقیر اور کنگال بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا، تاکہ امیر اور غریب دونوں کی ضرورتیں ایک دوسرے سے پوری ہوتی رہے، دونوں کی ضرورتیں ایک دوسرے سے پوری ہوتی رہے، اور یہ دنیا کا جو نظام ہے وہ چلتا رہے۔ وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو خزانے ہیں، اللہ چاہے تو سبھی کو مالدار کر دے۔ اور یہ صرف رزق کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہر چیز کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہوا، پانی، حرارت، دھوپ، گرمی، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ اگر کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اگر اللہ دے دے تو انسانوں کے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی، دنیا میں رہنا محال ہو جائے گا۔ اور جتنی ضرورت ہے اگر اس سے کم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے تو بھی انسان کے لیے رہنا اس روح زمین پر محال ہو جائے گا۔ گویا ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مناسب اور طے شدہ کوانٹیٹی کے مطابق دنیا میں نازل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ پانی جو آپ دیکھتے ہیں ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے، لیکن اسی پانی کو اگر طوفان کی شکل دے دی جائے تو انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور اسی پانی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل خشک کر دے تو انسان پانی کے لیے ترس جاتا ہے۔ اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں اسی بات کو بیان فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، ہم جو ہے پانیوں سے بھرا ہوا بادل تم کو بھیجتے ہیں، تمہارے پر پانیوں سے بھرا ہوا بادل بھیجتے ہیں، اور پھر اس بادل سے پانی برسا کر کے تم کو سیراب کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو میرے بندو وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اس کا خزانہ ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ کہ تمہاری زندگی کی پوری کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ اگرچہ تم ہمارے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کر کے دنیا کے اندر میری بندگی کرنے کے بجائے اپنے نفس کی بندگی میں لگے ہوئے ہو، لیکن یاد رکھو تمہاری زندگی کے اندر جو پانی کی جو ضرورت ہے وہ سب میرے قبضہ قدرت میں۔ آپ کو معلوم ہے پانی جو ہے وہ ہمیں کئی جگہوں سے ملتی ہے، پانی کا جو اصل خزانہ ہے وہ زمین کے نیچے ہے، اور یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ اگر اس لیئر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے کر دے تو بندہ کبھی بھی پانی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ اگر اللہ چاہے تو کسی جگہ پر سال ہا سال بارش نہ برسائے،
اور پہاڑوں کے اوپر جو برف باری ہوتی ہے ٹھنڈک کے موسم میں، وہی برف جو جم جاتا ہے جب گرمی کا موسم آتا ہے تو پگھل کر کے پہاڑوں کے ذریعے سے وہ پانی آتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی دریاؤں کے اندر بھی پانی کی کمی ہو جاتی ہے. تو یہ سارا کھیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پانی تو اتنی اہمیت ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو انسان جاندار بھی پیاس کے مارے مر جائے، اور اگر پانی نہ ہو تو انسان کو جو روزی روٹی مل رہی ہے، رات میں جو روٹی توڑ کر کے کھاتے ہیں، دن میں جو چاول کے اندر سالنا ملا کر کے کھاتے ہیں، یہ پیدا ہونا بند ہو جائے، اور اس کے بعد انسان کیا کرے؟ تو اللہ نے فرمایا وما انتم لہ بخازنین، یاد رکھو اس پانی کا خزانہ میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے پاس اس کے خزانہ نہیں ہے. اللہ نے آگے بڑھتے ہوئے مزید کہا، بہت غور فکر کرنے کی بات ہے. انسان اس دنیا کے اندر اللہ نے صحت دیا ہے، خوبصورتی دیا ہے، صلاحیت دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مال و دولت دیا ہے، تو انسان اتراتا ہے، سمجھتا ہے کہ بس یہ ہمارا ہے، یہ سب ہمارا ہے، یہ سب ہمارا ہے سمجھتا ہے. اور انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، انسان کے سوچنے کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت کریمہ میں فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، بے شک ہم ہی پیدا کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں. کیا مطلب یہ کہ اس روئے زمین پر جو انسان پیدا ہوا ہے اس کا پیدا ہونا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور وہ اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتا ہے. بہت سارے لوگ خودکشی کر کے مرنا چاہتے ہیں نا، اس کے مقدر میں تو مر جاتا ہے، وگرنہ اگر انسان کو اللہ یہ چاہے کہ اس کو مرنا نہیں ہے، وہ خودکشی بھی کرنے جائے گا تو نہیں مرے گا. اللہ فرماتے ہیں انا لنحن نحیی، البتہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، وہ نمیت، اور موت دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے اختیار میں. انسان اپنی مرضی سے نہ پیدا ہو سکتا ہے اور نہ مر سکتا ہے. اور کوئی انسان جب شادی شدہ ہوتا ہے اور اس کو جو اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد کا پیدا ہونا بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، اور اولاد کے پیدا ہو جانے کے بعد اس اولاد کی موت اور زندگی بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر آگے بڑھتے ہوئے انسان جو کماتا ہے وہ کمائی کے اوپر بھی اس کا اختیار عارضی ہے اور ایک وقت تک ہے. جب تک وہ زندہ ہے، جب تک دولت اس کے پاس ہے، جب تک اس کے مقدر میں ہے دولت اس کے پاس ہے، وگرنہ وہ دولت پھر وہاں سے شفٹ ہو جائے گا. انسان مرتا ہے اور دولت کس کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے؟ آستی اور جائیداد کس کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے؟ اس کے بیٹوں کی طرف، اس کے وارثین کی طرف. اور پھر وہ وارثین، ان کا اختیار بھی اس پر بھی نہیں ہوتا ہے، وہ بھی جب تک ان کے مقدر میں ہے وہ آستی اور وہ دولت ان کے پاس ہے، اور پھر وہاں سے وہ شفٹ ہو جائے گا. اور یہ جو شفٹنگ کا معاملہ ہے اس میں بھی انسان مجبور ہے، کوئی بھی آدمی دولت کو اپنے پاس روک نہیں سکتا ہے. اور اس طرح سے دولت جو منتقل ہوتے آخر میں کہاں جا کر کے جمع ہو جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں. اللہ نے کہا ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور اس کائنات کی تمام چیزوں کے وارث ہم ہیں، سب میری ملکیت میں آنے والا ہے، کوئی کسی کے پاس رہنے والا نہیں. تھوڑی دولتوں کے اوپر لوگ آج اتراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کا معاملہ آتا ہے. قارون تو نہیں رہا اس روئے زمین پر، یہ جو چھوٹی چھوٹی دولت والے ہیں یہ ان کا کیا چل سکتا ہے؟ کچھ نہیں چل سکتا ہے. قارون کا تو نہیں چلا، یہ چھوٹی چھوٹی دولت والوں کا کیا چلنے والا ہے؟ تو معزز سامعین اکرام، یہ جو آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی پوائنٹ آف ویو سے انسانوں کے درمیان میں نازل فرمایا ہے تاکہ انسان غور کرے اور یہ سمجھے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا غلام ہے، اس کے جسم کا رواں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے. اگر رب اجازت نہ دے تو اندر جو سانس گئی ہے وہ پھر باہر آ بھی نہیں سکتی. معزز سامعین اکرام، اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. تم میں سے جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے حالات کو بھی ہم خوب جانتے ہیں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں اے لوگوں ان کے حالات کو بھی ہم خوب جانتے ہیں. کیا مطلب؟ جو تم سے پہلے گزر گئے ان کے حالات کو بھی جانتے ہیں، تمہارے حالات کو بھی جانتے ہیں، اور بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کے حالات کو بھی جانتے ہیں. مطلب کیا؟ یہ عموم ہے. مطلب یہ کہ جتنے انسان اب تک گزر چکے ہیں اللہ ان کے حالات کو بھی جانتا ہے کہ وہ کیا تھے، کیسے تھے، اور کتنے پانی میں تھے. اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے حالات کو بھی اللہ جانتا ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جو پہلے گزر گئے اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے. اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ نیکی یا بدی میں جو انسان آگے بڑھ گئے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور نیکی اور بدی میں جو لوگ پیچھے رہ گئے اللہ اس کو بھی جانتا ہے.
اللہ نے فرمایا کہ پورا علم اور علم کی وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان لوگوں کو قیامت کے میدان میں جمع کرے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، ہم تو مریں گے، ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی میں ملے گا، مل کر کے سڑگل جائے گا، پھر دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے؟ جو لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت حکمت سے بالکل ناواقف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسعت علم اور علم کی لامحدودیت سے بالکل ناواقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس نے اس روئے زمین پر انسان کو بنایا اور انسان کو زندگی گزارنے کا اختیار دیا، اور انسان اپنے اختیار کو استعمال کر کے کوئی برائی کی طرف بھاگا، کوئی بھلائی کی طرف بھاگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان کو موت دے کر کے دوبارہ حشر کے میدان میں لے کر کے آئے، اور آ کر کے اس روئے زمین پر جو اختیار دیا گیا تھا اس کا کس نے کیسا استعمال کیا، کس نے نیکی کے راستے کو اختیار کیا، کس نے برائی کے راستے کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا فیصلہ کریے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کی وسعت اتنی لامحدود ہے کہ انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ جب مٹی میں ملے گا، اس کے جسم کے ذرات جب مٹی میں ملیں گے اور سڑگل جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی وسعت تو یہ ہے کہ ان مٹی کے اندر ملے ہوئے تمہارے ذرات کو بھی اللہ جانتا ہے، اور پھر اس کو لا کر کے اکٹھا کرے گا، اور پھر دوبارہ پیدا کر کے اپنے بارگاہ میں قیامت کے دن تم کو کھینچ کر کے لائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کو جمع کرے گا، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اوپر ہمیں خوب ٹھنڈے دل سے غور فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ یہ وہ آیات ہیں جن کے اوپر ہم غور کریں گے تو ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت معلوم ہوگی، زندگی کے اندر رب کی طرف سے جو کچھ دیا ہوا ہے اس کی حقیقت معلوم ہوگی، اور انسان اپنے رب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے، ہم تمام کو مومنین کے صف میں شامل فرمائے، موحدین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔